دوستو شیطانی غصے کی حرمت کے اسباب اور نقصانات کے بعد اب کچھ غصے کے فوائد بھی سمجھ لیجئے گا کہ جو شخص غصے کے درست اور تعمیری استعمال کا طریقہ سیکھ لیتا ہے تو یہی غصے کی انرجی اسے دنیا کا کامیاب ترین انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا غصے والا غصیلا شخص مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ تم کو آتا ہے پیار پہ غصہ، مجھ کو غصے پہ پیار آتا ہے۔ بھائی مبارک ہو اسے جسے بہت غصہ آتا ہے، تم تو بہت آسانی سے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، بھائی پہلے غصے کو شیطانی عمل ثابت کیا اور اب غصے پر مبارکیں دے رہے ہو۔ تو میرے دوستو یہی تو غیظ اور غضب میں فرق ہے نا۔ عربی میں غصے کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک غیظ اور ایک غضب۔ ایک ہوتا ہے غصہ آنا اور دوسرا ہے غصہ کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ غیظ اس غصے کو کہتے ہیں جب انسان اندر ہی اندر کوڑتا رہتا ہے، یہ ایک داخلی کیفیت ہے، اور غضب اس غصے کو کہتے ہیں جس کو انسان خارج میں ظاہر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یہ ایک خارجی کیفیت ہے۔ یاد رکھیے غصہ ایک بہت بڑی انرجی اور توانائی کا نام ہے، ایک بڑی پاورفل فورس ہے۔ اب جو انسان غضب کی صورت میں اس توانائی کو کسی تعمیری اور پروڈکٹیو کام کے لیے خارج میں ظاہر کرنے کا ہنر سیکھ لیتا ہے نا، ایسے شخص کو کامیابی اور ترقی سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اسی لیے میں غصے والوں کو مبارکباد دیا کرتا ہوں۔ وہ ایک بچے نے مجھے کہا کہ میرا دوست جانتا ہے کہ میں بہت بڑا فٹ بالر بننا چاہتا ہوں، لیکن اس نے آج گراؤنڈ میں مجھے کہا کہ تجھ میں تو کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، تو فٹ بالر بن ہی نہیں سکتا۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ پھر تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کرنا کیا تھا، میں نے سب کے سامنے اس کی خوب پٹائی کی اور خوب مکے اور لاتیں ماری۔ میں نے کہا نادان تو نہیں جانتا، اس کے جملوں نے تیرے اندر غصے کی صورت میں ایک غیر معمولی انرجی پیدا کر دی تھی۔ اگر تو اس انرجی کا صحیح استعمال کرتا تو وہی غصے کی توانائی تجھے کامیاب فٹ بالر بنا دیتی، لیکن افسوس تو نے لاتے اور مکے مار کر اس ساری توانائی کو وہیں ضائع کر دیا۔ اسی لمحے غصے کی صورت میں جو تیرے اندر ایک پاورفل فورس پیدا ہو گئی تھی اسے تو پریزرو کرتا، اور بعد میں ٹریننگ کے دوران وہ سارا غصہ تو فٹ بال پر نکالتا، اور جب بھی سستی پیدا ہوتی اس کے وہی جملے یاد کر کے اپنے اندر غصے کی انرجی پھر پیدا کر کے فٹ بال پر نکالتا۔ جو لاتے تو نے فٹ بال کو مارنی تھی وہ لاتے اور مکے اس غصہ دلانے والے کو مار کر تو نے ساری انرجی ضائع کر دی۔ میرے دوستو اس بات کو سمجھنا، جب انسان کو کوئی غصہ دلاتا ہے نا تو اس کی سانس پھولتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اسے پسینہ آتا ہے، بلڈ ویسلز ڈائلیٹ ہوتی ہیں، خون کی رگیں کھلتی ہیں، دوران خون میں اضافہ ہوتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ غصہ انسان کے اندر اس قدر موٹیویشنل انرجی پیدا کر دیتا ہے۔ یونیورسٹی آف ایمسٹرڈم کی 2009 کی ایک اسٹڈی کے مطابق غصے کی یہ کیفیت انسان کی کریٹیو ایبیلٹی، انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھا دیتی ہے۔ آپ نے ہمیشہ غصے کے نقصانات کو ہی سنا ہے، آپ کو غصے سے حاصل کیے جانے والے فوائد کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز کی ایک اسٹڈی کے مطابق جو انسان غصے کی انرجی کے درست استعمال کا طریقہ سیکھ لیتا ہے، ایسے غصے والے شخص کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہوتا، وہ کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ بس اینگر کو مینج کرنے کا طریقہ سیکھ لو، یہی غصہ تمہارے اندر ایک موٹیویشنل انرجی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ جس طرح پیاس پیاسے کو پانی تلاش کرنے کے لیے موٹیویشن دیتی ہے، بھوک بھوکے کو کھانا تلاش کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے، عین اسی طرح غصہ انسان کے اندر اس کے گول کو اچیو کرنے کی غیر معمولی موٹیویشن پیدا کر سکتا ہے۔ بڑے مقاصد والا انسان، بڑے اہداف والا انسان، بڑی ڈریم والا انسان اپنا سارا غصہ اپنے گول پر نکالتا ہے اور غصے کی توانائی کے ذریعے اپنے گولز اور اپنے مقاصد کو اچیو کرتا ہے۔ لیکن جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، کوئی گول ہی نہیں ہوتا، انہیں بھی غصہ کہیں نہ کہیں تو نکالنا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اسی پر نکالتا ہے جو اسے غصہ دلاتا ہے، کیونکہ مقصد پر نکالنے کے لیے مقصد ہے ہی نہیں زندگی کا، جس کے نتیجے میں قتل ہوتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں۔ جائیے پریزنز میں جا کر دیکھیے، جیلوں میں جا کر دیکھیے، بڑے بڑے ذہین اور علم والے لوگ 20-20 30-30 سالوں سے جیلوں میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ ان کی لائف سٹوری ان سے پوچھیے، چونکہ زندگی میں کوئی بڑا گول ہی نہیں تھا، کسی نے ایک لمحے کے لیے غصہ دلایا، غصے کو مینج کرنے کا وہ طریقہ نہیں جانتے تھے، اور غصے کو استعمال کرنے کے لیے ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور ہدف تھا ہی نہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا غصہ اسی پر نکال دیا، اس شخص کو زخمی کر دیا، اسے قتل کر دیا اور اپنی ساری زندگی برباد کر دی۔ وہ ایک لمحے کی خطا تھی، وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ میرے دوستو لڑائی جھگڑوں میں اپنی زندگیاں برباد کرنے والے اور غصہ دلانے والے پر غصہ نکالنے والے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی زندگی کا مقصد اور ہدف مقرر ہی نہیں کیا۔ اور جن والدین کی اولاد لڑائی جھگڑوں میں اپنا وقت برباد کر رہی ہے، ان والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کے لیے کوئی مقصد تلاش کریں، انہیں کوئی زندگی کا مقصد دیں۔ کم از کم اپنی اولاد کے لیے آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔
آپ کے بچے انرجی سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ انرجی انہوں نے کسی چیز پر نکالنی ہے. اگر آپ انہیں زندگی میں مقصد نہیں دیں گے تو وہ کرمنل بنیں گے اور وہ اپنی وہ انرجی کرائم پر اور لڑائی جھگڑوں اور فسادات میں نکالیں گے. اور جس خوش قسمت انسان کو زندگی میں واضح مقصد مل جاتا ہے اور وہ اپنے مقصد کو تلاش کر لیتا ہے، اسے تو اس بات کا خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں میں غافل نہ ہو جاؤں، کہیں سست نہ ہو جاؤں. وہ تو مواقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی غصہ دلائے اور میں اس غصہ دلانے والے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس غصے کو اپنے مقصد پر نکالوں. وہ ہے نا کہ جب بھی آتا ہے آپ پر غصہ شاعری پر اتار دیتے ہیں. جس کا مقصد شاعری ہے تو وہ کہتے ہیں غصہ دلانے والے میں تجھ پر نہیں نکالوں گا، میں تو شاعری پر غصہ اتاروں گا. اسی طرح آپ کی زندگی کا جو بھی مقصد ہے غصہ دلانے والے پر غصہ نہیں نکالے گا، اپنا سارا غصہ اپنے مقصد پر نکالنا ہے، اس انرجی کو پرزرو کرنا ہے اور اس کا درست استعمال کرنا ہے. دیکھیے یہ غصہ اور مقصد سے محبت، یہ وہ دو جذبات ہیں، دو ایموشنز ہیں جو کامیابی کی گاڑی میں منزل تک پہنچنے کے لیے پیٹرول کا کردار ادا کرتی ہیں. یہ فیول کی طرح ہے، پیٹرول کی طرح ہے. اگر گاڑی لیمبورگینی ہو یا فراری ہو، لیکن وہ فراری وہ قیمتی گاڑی ایسے مقام پر ہے جہاں دور دور تک پیٹرول کا نام و نشان بھی نہیں ہے، تو کیا ایسی گاڑی کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گی؟ ہرگز نہیں. آپ یوں سمجھیے کہ آپ خود گاڑی ہیں، آپ کامیابی کے مسافر ہیں، آپ قیمتی گاڑی ہیں، یعنی آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، آپ ٹیلنٹڈ بھی ہیں اور منزل کا علم بھی ہے، لیکن منزل تک پہنچنے کا جذبہ ہی نہیں اور کوئی پیٹرول ڈالنے والا، کوئی غصہ دلانے والا ہی نہیں، کوئی آپ کو نکما، فیلئر یا لوزر کہنے والا ہی نہیں. تو اگر کوئی غصہ دلانے والا ہی نہیں، جوش ہی نہیں، جذبہ ہی نہیں، عزم ہی نہیں، ولولہ ہی نہیں، ہمت ہی نہیں، جنون ہی نہیں، تو آپ اس ٹیلنٹ کا کیا کریں گے؟ گاڑی تو قیمتی ہے لیکن وہ وہیں پڑی کی پڑی رہ جائے گی. آپ کے اندر ٹیلنٹ تو بہت ہے لیکن وہ آپ کے اندر ہی پڑا رہے گا اور آپ قبر میں چلے جائیں گے. اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، وسائل ہیں، آپ کسی امیر باپ کے بیٹے ہیں، آپ کے روابط ہیں، کانٹیکٹس ہیں، سفارشیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن غصے اور مقصد کی محبت کا پیٹرول آپ کی قیمتی گاڑی میں نہیں ہے، تو آپ کی وہ قیمتی گاڑی آپ کے گیراج میں ہی پڑی رہ جائے گی. وہ گاڑی کبھی کامیابی کی منزل تک پہنچ نہیں پائے گی. لیکن اگر گاڑی پرانی ہے اور خراب بھی ہے، یعنی انسان غریب ہے، وسائل بھی نہیں اور زیادہ ٹیلنٹ بھی نہیں، لیکن پیٹرول بہت ہے، فیول بہت ہے، کامیابی سے محبت ہے، اپنے مقصد سے محبت ہے، اپنے گول سے شدید محبت ہے، غصہ بھی ہے اور غصہ دلانے والے بھی بہت ہیں، پیٹرول ڈالنے والے بھی بہت ہیں، جو بار بار تانے دے کر ہمارے باطن میں آگ لگاتے ہیں نا، ارے تو نکما ہے، تیرے خاندان میں کوئی کامیاب نہیں ہوا، تو اپنا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ، اپنا منہ دیکھ، تو کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ لوگ بار بار غصہ دلا کر اس کم قیمت اور پرانی گاڑی میں پیٹرول ڈالتے رہتے ہیں اور ہم پر مہربانیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسی گاڑی پرانی بھی ہو، اس میں پیٹرول بہت ہوتا ہے، انسان غریب بھی ہے، وسائل بھی نہیں ہے، ٹیلنٹ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے. وہ غریب بھی ہو، وسائل بھی نہ رکھتا ہو، زیادہ ٹیلنٹڈ بھی نہ ہو، لیکن اس کے اندر جوش ہو، جذبہ ہو، جنون ہو، ہمت ہو، ولولہ ہو، اور غصے کو ایک پازیٹیو انرجی کی طرح دیکھتا ہو اور غصے کے تعمیری استعمال کا ہنر سیکھ چکا ہو. ایسی گاڑی پرانی بھی ہو، کم قیمت بھی ہو، خراب بھی ہو، وہ ایک نہ ایک دن کامیابی کی منزل تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے مقصد سے محبت اور غصے کے پیٹرول سے بھری ہوئی ہوتی ہے. اور دوسری جانب لیٹسٹ فراری ہے لیکن اس کے اندر پیٹرول ہی نہیں ہے، وہ منزل تک پہنچنا تو کجا، وہ تو گیراج سے بھی باہر نہیں نکل پاتی. اپنے معاشرے میں دیکھیں یہ امیروں کی بگڑی ہوئی اولاد آخر کیوں کوئی غیر معمولی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتی؟ اگرچہ ان میں ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہوتے ہیں، وسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنے باپ کی کامیابی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا اور لوگ انہیں دیکھ کر انہیں کامیاب سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کوئی غصہ دلانے والا بھی نہیں ہوتا. جب لوگ ان کے بنگلوں اور چمکتی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ انہیں کامیاب سمجھتے ہیں کہ یہ خود کامیاب ہیں، اس لیے انہیں کوئی تانا نہیں دیتا. انہیں کوئی لوزر یا فیلئر کہہ کر ان کے اندر غصے کی انرجی پیدا کرنے والا کوئی ہوتا ہی نہیں، لوگ تو ان کو پہلے سے ہی کامیاب سمجھتے ہیں. تو اسی لیے یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کسی امیر کا بیٹا کوئی قابل ذکر کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ سے بھی آگے نکل جائے. تو ایسے لوگ ان مہنگی گاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں جن میں پیٹرول نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی پیٹرول ڈالنے والا ہی نہیں ہے نا. لیکن دوسری جانب ایک غریب شخص جو غصے کے پیٹرول کا درست استعمال سیکھ لیتا ہے وہ سب سے آگے نکل جاتا ہے. جس کے پاس پہلے سے کچھ ہوتا ہے وہ کامیاب ہو بھی جائے لیکن اس کی کامیابی بہت محدود ہوتی ہے. غیر معمولی کامیابی وہی حاصل کرتا ہے، ہیرو وہی بنتا ہے جو پہلے زیرو ہوتا ہے. ہیرو وہی بنتا ہے جو پہلے زیرو ہوتا ہے. فلمی ہیرو نہیں، حقیقی زندگی کے ہیرو کی بات کر رہا ہوں. میرے دوست یاد رکھنا، سٹوری وہی بنتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور پھر سب سے آگے نکل جائے. وہ پاکستان کی ایک بڑی شخصیت نے مجھ نااہل سے کہا تھا کہ جس فیلڈ میں تم ہو اس میں تو تمہارا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ تو ہے ہی نہیں، اور یورپ اور امریکہ میں تو تمہاری کامیابی سمجھ میں آتی ہے کہ تم وہیں رہتے ہو، لیکن ہند و پاک میں تمہارے چاہنے والوں کی تعداد ملینز میں ہے. بھائی برطانیہ میں بیٹھ کر بات کرتے ہو اور دنیا میں لاکھوں لوگ تمہیں سنتے ہیں، جبکہ اس فیلڈ میں تمہارا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے. اور دوسری جانب پاکستان میں اسی فیلڈ کے خاندانی لوگوں کا پیغام انتہائی محدود لوگوں تک پہنچتا ہے. تو میرا جواب یہی تھا بھائی کہ فیملی بیک گراؤنڈ اور موافق حالات انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں. تو میرے وہ دوست جو وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، یاد رکھنا سٹوری وہی بنتا ہے جو صفر سے شروع کرتا ہے، جو زیرو سے شروع کرتا ہے. ہیرو وہی ہوا کرتا ہے.
लोगों के तानों से कभी हिम्मत नहीं हारना और ना ही उनसे कभी झगड़ा करना। मेरे दोस्त मेरे भाई, अहद के बाद कभी भी कोई गुस्सा दिलाए, गुस्से की एनर्जी को अपने मकसद पर निकालते रहना। किसी अमीर के तानों से तेरे आज़म और हौसले में हरगिज कमजोरी पैदा ना हो। अमीर बाप की कमाई पर अय्याशी करने वाली बिगड़ी हुई औलाद की किसी महंगी गाड़ी को देखकर कभी मरूब नहीं होना तूने। ये कोई कामयाबी नहीं है, उन्हें कभी कामयाब न समझ लेना। तुझे तेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, उनकी औकात क्या है तेरे आगे। तू तो जीरो से शुरू करने वाला है, हीरो तू ही बनेगा। ताना देने वाले से कहना कामयाबी किसी के बाप की जागीर नहीं है, तू क्या है अब देख बेटा, तेरे बाप से भी आगे निकल कर दिखाऊंगा। मेरे दोस्त मेरे भाई, अहद के बाद कभी भी कोई गुस्सा दिलाए तो उस गुस्से को उस गुस्सा दिलाने वाले पर नहीं, अपनी मंजिल, अपने मकसद और अपने गोल पर निकालना। और जब वो मंजिल मिल जाए तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, नई मंजिल तलाश करनी है। और जब वो मंजिल मिल जाए तो एक और मंजिल मुकर्रर करना, फिर नई मंजिल, फिर नई मंजिल, फिर नई मंजिल। और दुनिया की कोई ताकत तेरी नई मंजिलों की तलाश और उनके हसूल के सफर को रोक नहीं सकती। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। गुस्से वालों को एक मर्तबा फिर मुबारक देता हूँ, मुबारक हो तुम्हें। बस याद रहे ये गुस्सा पेट्रोल है, पेट्रोल। इसको गाड़ी पर डालकर एक माचिस से गाड़ी को जलाया भी जा सकता है, और गुस्से के पेट्रोल को गाड़ी में डालकर कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया भी जा सकता है। फिर मुबारक देता हूँ गुस्से वालों, तुम्हें मुबारक हो। बस मुस्बत और तामीरी इस्तेमाल का हुनर सीख लो।